خدایا یہ وقت تیری ہی رات کے آنے کا ہے، تیرے دن کے جانے کا ہے اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا ہے، بس تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے مغرب کی اذان کے وقت بھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر نیند کی اس موت کے بعد خدا بندوں کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہم لوگ آداب زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آداب زندگی سے ہم لوگ بہت کچھ چیزیں سیکھے ہیں اب تک۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مولانا کی اس کتاب سے ہم کئی چیزوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے کیا کہا ہے۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مولانا نے اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتائی ہیں، اور کئی مقامات پہ قرآن اور حدیث کو کوٹ بھی کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ مولانا نے اس میں کیا اہم عنوانات پہ نظر ڈالی ہے۔ سب سے پہلے طہارت و نظافت کے آداب، صحت کے آداب، لباس کے آداب، کھانے پینے کے آداب۔ الحمدللہ ہم لوگ کھانے پینے کے آداب تک ہم اپنا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سونے جاگنے کے آداب سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ مضمون نمبر 5، سونے جاگنے کے آداب۔ نمبر 1، جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر میں بلا لیجئے اور باہر نہ کھیلنے دیجئے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ صحاح ستہ بحوالہ حسن حسین۔ نمبر 2، جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ خدایا ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیری ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا دعا کرنے کی تلقین کرتے تھے شام ہونے کے بعد؟ خدایا ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیری ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ بے شک یہ بالکل صحیح بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھا رہے ہیں یہاں پہ صحابہ کرام کو، یہاں پہ یہ اس دعا میں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی جی سکتا ہے اور نہ کوئی مر سکتا ہے۔ شام بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور صبح بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ترمذی جیسے قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی رات کو دن میں بدلنا اور دن کو پھر رات میں بدلنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اور اللہ ہی اس سب چیزوں کا مالک ہے اور قادر ہے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھیے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ ترمذی ابو داؤد۔ خدایا یہ وقت تیری ہی رات کے آنے کا ہے، تیرے دن کے جانے کا ہے اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا ہے، بس تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے مغرب کی اذان کے وقت بھی۔ پوائنٹ نمبر 3، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے،
اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندوں کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء سے پہلے کبھی بھی نہیں سوتے تھے، اور یہاں پہ بھی یہ تاکید کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سویا کرو، کیونکہ نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کبھی عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر آپ سو گئے تو آپ کی عشاء کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، اور اگر اس وقت اگر آپ کی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روح کو کھینچ لیتا ہے، تو پھر بعد میں جب اللہ اگر کسی بندے کی روح نہ لوٹائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ کی موت آ سکتی ہے۔ نمبر 4، رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ رات ہونے کے بعد گھر میں روشنی کا انتظام کرنا چاہیے، مطلب لائٹ وغیرہ آن کر دینا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لائٹس وغیرہ نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، ابھی اس وقت اس دور میں لائٹس وغیرہ ہیں، تو رات ہونے کے ساتھ ہی آپ اپنے گھر کے اور گھر کے باہر کے لائٹس وغیرہ کو کھول دینا چاہیے، جس سے روشنی ہو اور اندازہ ہو کہ یہاں پہ انسان رہتے ہیں، یہاں لوگ رہتے ہیں۔ ایسے گھروں میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہو، اور اندھیرے گھر میں بھی سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہو۔ کہیں نہ کہیں سے کچھ روشنی آنا چاہیے، یا گھر میں چھوٹے سی ایک روشنی کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر سونا چاہیے۔ نمبر 5، رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلدی سونے اور سحر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد یا تو ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے، یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے مضمون میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں جاگتے کبھی، یا تو کوئی ایسا عبادت کا موقع ہوتا، یا پھر گھر والوں سے کوئی ضروری بات چیت ہوتی گھر کے معاملات کے بارے میں، تو دو ہی ایسے مواقع ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عشاء کے بعد جاگتے تھے، ورنہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور عشاء کا انتظار کرتے، اور عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ پوائنٹ نمبر 6، رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 47 میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، جاگنے کے لیے نہیں بنایا، اپنی نیندوں کو پوری کرنے کے لیے بنایا، اور دن کو آرام کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی ضروریات معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ خدا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن کو اٹھ کھڑا ہونے کے لیے بنایا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 47۔ اور سورہ انبیاء کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا ہے، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوشی اور دن کو روزی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور سورہ نمل میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی کہ اس میں آرام اور سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن تاکہ دوڑ دھوپ کریں؟ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 86 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ بھی کئی مرتبہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ رات کو سونے اور سکون آرام کا وقت ہے، اور دن کو دوڑ دھوپ کرنا، محنت اور مشقت کرنا، روزی روٹی کی تلاش میں گھر سے نکلنا، یہ دن کا وقت ہے، اور اٹھ کھڑے ہونا یہاں پہ الفاظ دیا گیا ہے۔ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے، اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنی معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشی کے ساتھ لگے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں تھکان محسوس کرنے لگیں۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون اور راحت سے ہم آغوش ہو جائیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر خدا کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے۔ جب لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں، یا داد عیش دینے کے لیے لہو و لعاب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، اور اپنی صحت و زندگی کو برباد کرتے ہیں، دن میں دوپہر تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اور جسم جان کو بھی
آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ دن کی نیند رات کے بدل نہیں بن جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگ کر خدا کی عبادت کرے اور اپنے کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے۔ دیکھیں کتنے اہم باتیں مولانا نے اس میں بتائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے پرہیز فرماتے، کن چیزوں سے رکنے کی تاکید کرتے اور کن چیزوں سے روکتے اپنی امت کو، اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتے، یہاں پہ صاف صاف واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سوئے بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں نے یہ سنا ہے، کیا تم یہ بات بتائی ہے مجھے، کیا یہ سچ ہے کہ تم دن میں روزے رکھتے ہو اور راتوں میں نمازیں پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دن روزے رکھا کرو، کچھ دن کھایا پیا کرو، اور کچھ راتوں کو سو جایا کرو اور کچھ راتوں کو عبادتیں کیا کرو یا نماز پڑھا کرو، اور یہ بخاری کی روایت ہے یہ۔ نمبر 7، زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مومن کو جفاکش، سخت کوشش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کس طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، اور آج ہمارے پاس بستر کس طرح کے ہیں۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا، چنانچہ میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا، مطلب 4 دہری کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کس طرح ہوا کرتا تھا؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صرف ایک ٹاٹ تھا، اس کو دوہرا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام کرتے تھے۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ ایک روز وہ اس بستر کو چوہرا کر دیا، مطلب 4 دہری کر دیے اس کو۔ پہلے 2 دہری کر کے بچھاتے تھے، ایک بار وہ 4 دہری کر کے بچھا دیے تاکہ وہ زیادہ آرام دہ اور نرم ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس وقت تہجد نہیں ہوئی تھی۔ یہ روایت ہے شمائل ترمذی کی۔ 4 دہری اگر آپ بستر کی کر دیے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ 4 دہری آپ بستر کر دیا اور مجھے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل سکی میری، اور اسی وجہ سے میں نے تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں انصاری خاتون آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھ گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو واپس کر دو، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس کرنا ہی پڑا۔
شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ ایک انصاری خاتون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کچھ زیادہ نرم نہیں تھا، تو وہ اپنا ایک بستر بنا کے لائی جس میں خوب اون بھر کر لائی اور نرم بستر لا کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بستر دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں انصاری خاتون آئی تھی اور وہ آپ کے لیے بستر دے گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروا دیا۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت پسند کر رہی تھی، وہ بستر کو واپس نہیں دینا چاہ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار کیا کہ ان کو واپس کرنا ہی پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر نشانات آ گئے تھے، چٹائی کے نشانات، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رونے کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیصر اور کسریٰ کے لیے طور ریشم اور مخمل کے گدے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بوریے پر سو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا، جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی سوچ کی، اس طرح کی فکر کی توفیق عطا کرے مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں کیسے عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی گزارتا، کہ جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہے، جبکہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہو۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونے، جاگنے اور زندگی گزارنے اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر بات میں، ہر وقت میں، ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم کو نیک ہدایت دے، اللہ ہم کو نیک توفیق دے، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنائے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ کرے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔